السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ پہلے تو معذرت خواہ ہوں، خوش رہنے کا فن پارٹ 3 لیٹ آپ کو مل رہا ہے۔ کچھ مصروفیات ایسی تھی جس کی وجہ سے اس کی ریکارڈنگ میں ٹائم لگ گیا۔ اپنے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ خوش رہنے کا جو فن ہے اس کے پارٹ 3 میں سب سے پہلی چیز قسمت پر راضی رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے تمہیں دیا اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ بدن، مال، اولاد، گھر اور جو صلاحیت ملی ہو اسی پہ قناعت کرنی چاہیے۔ قناعت کرنے سے انسان بڑا ہی پرسکون بھی رہتا ہے اور خوش بھی رہتا ہے۔ اگر آپ علماء سلف میں دیکھیں، آپ ضرور تاریخ پڑھا کریں، اکثر آپ دیکھیں گے کہ پہلی نسل کے لوگ غریب فقراء تھے، فقیر تھے، نہ ان کے پاس عطیے تھے، نہ شاندار مکانات تھے، نہ گاڑیاں تھیں، نہ غلام تھے۔ اس کے باوجود وہ معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہوئے اپنی کوالٹی کے بنا پہ، اپنے اخلاق کے بنا پہ، اپنے تقوی کے بنا پہ۔ آج کل تو ہم امپریس کرتے ہیں نا اپنی پراڈو میں بیٹھ کے، ڈی وی ڈی جتنا بڑے سائز کا وہ لگا کے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ڈگریاں دکھا کے، اور اس کے علاوہ جتنی آپ دنیا کی دیکھ لیں۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ ایک موبائل لیا 40,000 کا، پتہ چلا کہ جی 80 کا ہے، زیادہ آج کل ان 80 کا لیا تو پتہ چلا جی 1.5 لاکھ کا بھی ہے۔ اب بتائیں اس دوڑ میں لگ جائیں، اس 1.5 لاکھ میں کسی غریب انسان کی 2 بچیوں کے، بلکہ کیا کہ جی 4 بچیوں کے نکاح ہو سکتے ہیں اگر قرآن و سنت کے مطابق کریں۔ تو اس دوڑ میں لگ کے ہم اثر انداز معاشرے پہ ہونا چاہتے ہیں۔ جہاں بیٹھتے ہیں میرا بچہ فلاں اسکول میں، میرا فلاں بے، یہ بتانا اس لیے ضروری ہے اور پوچھتے بھی ضرور ہے، ذرا اس کا سٹیٹس پتہ چل جائے۔ جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ کے ہسبینڈ کس جاب میں ہے، تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تعلقات رکھیں یا نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو اسلاف میں تھے انہوں نے اپنے آپ کو اور انسانیت کو زبردست فائدے پہنچائے، ہم نہیں پہنچا رہے، کیونکہ ہم لوگ تو ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا۔ کیونکہ انہیں اللہ نے جو بھی خیر کی توفیق دی تھی نا، اسے انہوں نے صحیح راستے پہ لگایا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں، پہلی بات ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر خیر ہے بھی کہ نہیں۔ بالکل ہے، اللہ نے بنایا نا۔ وہ دب کہاں گئی؟ انٹرنیٹ کے پیچھے، موبائل کے پیچھے، ڈگریوں کے پیچھے، سٹیٹس کے پیچھے۔ اس لیے ان کے اعمال اور اوقات یعنی وقت اور صلاحیتوں میں برکت تھی۔ ان کے مقابلے میں ایسے ایسے مالدار اور اہل ثروت تھے کہ سیدھے اور فطری راستے سے انحراف کے نتیجے میں یہ مال اور دولت ان کے کچھ کام نہ آئی، اور وہ بدبختی اور نحوست کی زندگی گزارتے رہے۔ اسی دور میں ہم پیغمبروں تک نہیں جا رہے، وہ تو بہت ہی زبردست ہسٹری ہیں۔ آپ قارون پڑھیں، فرعون پڑھیں، اور پھر اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو پڑھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کی ہسٹری ہوگی پڑھنے کے قابل۔ میں بعد کے لوگوں کی اس لیے بات کر رہی ہوں کہ ہم تو کہہ دیتے نا ان پہ وحی نازل ہوتی تھی، ان پہ اللہ کا ان کے پیچھے ہاتھ تھا۔ ہر وہ انسان جو اس کی دی ہوئی روزی پہ قناعت کرتا ہے، اس کی دی ہوئی ہر نعمت پہ اس کے پیچھے اللہ ہی کا ہاتھ ہوتا ہے کہ میری رضا پہ راضی ہے تو اللہ پھر اس کو راضی کر دیتا ہے۔ اشیائی سب کچھ نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، ورنہ قارون اپنے لاؤ لشکر کے سمیت دسایا نہ جاتا، فرعون اپنے لاؤ لشکر کے سمیت ڈبویا نہ جاتا، اگر یہ چیز اہمیت رکھتی ہوتی۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے پاس عالمی ڈگریاں ہیں، لیکن اپنے فہم، اثر اور دین کے لحاظ سے ان کا کوئی شمار نہیں۔ اچھا بتانا پڑتا ہے میرے پاس فلاں چیز کی ڈگری ہے، جبکہ بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا علم تو محدود ہے
لیکن اسی کو انہوں نے فائدہ اصلاح اور تعمیر کا ابلتا ہوا چشمہ بنا دیا. آپ کسی بھی بڑے انسان کی جس کی شہرت نیک نامی کی وجہ سے، خیر کی وجہ سے مشہور ہوئی ہے، آپ جب دیکھیں گے تو وہ انگوٹھا چھاپ ہوگا، کیونکہ خیر تو سب کے اندر تھی. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، بلکہ اگر نہیں کہنا چاہیے، یقیناً ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ خوش رہنے سے بہت اچھا لگتا ہے، چہرے پہ بھی اسمائل آ جاتی ہے، دل ایک دم کھل اٹھتا ہے. تو جیسی کچھ شکل و صورت اللہ نے آپ کو دی، جس خاندان میں پیدا کیا، جو آواز دی، اپنے فہم اور آمدنی کے معیار پر خوش رہیے. الحمدللہ علی کل حال. آپ کا اخلاق، آپ کا اسمائلی چہرہ، آپ کے بہترین الفاظ، آپ کے محبت بھرا لہجہ آپ کے چہرے کو چاند چاند لگا دے گا. ادروائز آپ کتنے حسین ہیں، کسی کو کوئی غرض نہیں. خاندان آپ کو کون سا ہے، وہ آپ کے ویلیوز بتائیں گے کہ خاندانی لگتی ہیں آپ، اور آپ ہی کی خدا نہ خواستہ ایسی ہیبٹس بتائیں گی کہ لگتا ہے بس کچھ ایویں سی ہے. نکالی مت کریں جو اللہ نے دیا. جھگی ہے، کوارٹر ہے، گھر ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، محلات ہے، جو بھی ہے خوش رہیے. دیکھیں تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو کم پر راضی ہوئے اور نام کمایا. آپ عطا بن رباح اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، پڑھیے گا. وہ آزاد کردہ غلام تھے، کالے چپٹی ناک والے تھے اور گنجے بھی تھے. اخف بن قیس عربوں میں سب سے زیادہ بردبار اور حلیم مشہور تھے. دبلے پتلے، کمزور اور کبڑے تھے، اور ان کی پنڈلیاں بھی نیچی تھیں. اگر آپ الاعمش کو پڑھیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے، بڑے قابل احترام لوگوں کے نام میں لے رہی ہوں. یہ آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے. نگاہ کمزور تھی، بالکل محتاج، فقیر اور پھٹے حال. بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ کر اگر انبیاء علیہ السلام کی مثال لیں تو ان میں سے بہت سے نے بکریاں چرائیں. نعوذ باللہ، کیا اس سے ان کی عزت میں فرق آیا؟ نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام بڑائی تھے. حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے. یہ وہ لوگ تھے جو خیر البشر اور تمام انسانیت کا مکھن تھے. آپ کی قدر و قیمت آپ کی صلاحیتیں اور نیک کام ہیں. آپ کی قدر و قیمت دولت سے نہیں تھی. یہ بات کہ آپ نفع پہنچائیں، حسن اخلاق سے کام لیں، جمال، مال یا عیال میں کچھ کمی ہوگی ہو تو اس پہ رنج اور افسوس کی کوئی بات نہیں. اللہ جو دے اس پہ خوش رہیے. اللہ فرماتے ہم نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی کی روزی تقسیم کر دی. چلیں نہ خوش ہوں کیا کر لیں گی؟ جن کی اولاد نہیں وہ ٹکرے مار کے لا سکتے ہیں، الٹا ٹنگ جائیں، جو مرضی کر لیں، نہیں لا سکتے. جن کو اللہ نے بیٹے دیے، بیٹیاں نہیں دیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جن کو صرف بیٹیاں دیں، بیٹے نہیں دیے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کچھ کے گھر معذور بچے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بہت محنتی ہوتے ہیں لیکن روزی بقدر ضرورت ہی اللہ نے ان کے نصیب میں رکھی، وہ ان کی آزمائش ہے نا، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ خوش رہیں، اس جنت کو یاد کرتے رہیں جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جتنی ہے. بہت خوش رہیں گے آپ. میں تو اپنی بیٹی کو ہر دفعہ یہی کہتی ہوں، اچھا یہ نہیں ملا کوئی بات نہیں، جنت میں مل جائے گا. جنت میں آئس کریم کھا لینا، جنت میں فلاں چیز کھا لینا، جنت میں پہاڑ ہوں گے فلاں چیز کے. کسی چیز میں جیسے نماز میں یا کسی چیز میں سستی کرے، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے بیٹا، جنت میں آج جو درخت لگنا تھا نہیں لگے گا، اب کیا ہو سکتا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، نہ لگواؤ. وہ فوراً جلدی جلدی پھر وضو کی طرف بھاگتی ہے. دنیا میں اگر آپ محتاج ہیں یا غمگین ہیں یا کسی قسم کی بیماری آپ کو لاحق ہے یا آپ کا کوئی حق مار رہا ہے یا کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے تو آپ جنت کو یاد کر لیں. جب آپ ایسا کرنے لگیں گی اور اس کے اصول کے لیے کام کریں گی تو آپ کے نقصانات فائدوں میں بدل جائیں گے. لگا رہنے دے جو چالے چل رہا ہے،
جو پلاننگ کر رہا ہے، جو سیاستیں کر رہا ہے، قرآن کی یہ آیت بڑی ڈھارس بجاتی ہے، انہوں نے بھی چال چلی اور اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ ہمیں ان چالوں کے جواب نہیں دینے، بس ایک دعا پڑھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں کبھی آپ کو دعا سینڈ بھی کر دوں گی جو دشمن سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، بس اپنے آپ کو اللہ کے حوالے ہم نے کر دینا ہے۔ جب آپ ایسا کرنے لگیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، مصیبتیں غائب ہو جائیں گی۔ سب سے عقل مند وہی ہے جو آخرت کے لیے کام کرے، کیونکہ آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ مخلوقات میں سب سے احمق وہ ہے جو دنیا یا کوئی دنیا کی اپنی آرام گاہ، اپنا گھر اور امیدوں کا مرکز سب کچھ یہ دنیا ہی سمجھنے لگ جائے۔ اس لیے جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو بہت گھبراتے اور بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں بس اسی دنیا کی حقیر زندگی نظر آتی ہے۔ وہ اسی فانی زندگی کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہ سوچتے ہیں نہ کام کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ان کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑے، نہ کوئی کدورت پیش آئے۔ حالانکہ اگر ان کے دلوں سے زنگ دور ہو جاتا اور آنکھوں پر پڑی جہالت کی پٹی اتر جاتی تو وہ جنت، اس کی نعمتوں، اس کے محلوں اور ہمیشہ کی زندگی کو یاد کرتے اور اس کے اوصاف جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان کو سنتے اور سمجھتے۔ بلا شبہ اسی گھر کے لیے تگ و دو اور محنت مشقت کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کی آیت کا ایک ترجمہ ہے۔ کیا ہم نے اس پر غور کیا کہ اہل جنت تو کبھی بیمار نہ ہوں گے؟ کیا ہوا اگر یہاں کچھ بیماریاں ہمیں لاحق ہیں؟ نہ غمگین ہوں گے۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر یہاں کچھ چیزوں نے ہمیں غمگین کر رکھا ہے؟ نہ مریں گے۔ موت تو ساری لذتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ایسا بھی ایک ذائقہ آپ نے چکھنا ہے، اس ذائقے کے بعد کسی ذائقے کی تمنا نہیں رہتی۔ لیکن جنت میں انسان کبھی نہیں مرے گا، نہ ان کا شباب ختم ہوگا، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ دیکھیں بینائی کمزور، کان کمزور، دانت گرتے ہیں۔ جوانی جوانی ہی ہوتی ہے، جب جوانی جاتی ہے تو عجیب سی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا، یہ دنیا عجیب سائرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے چلی جائے، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ وہاں شباب ختم نہ ہوگا، وہاں جوانی ختم نہ ہوگی، کپڑے پرانے نہ ہوں گے، کمرے ایسے ہوں گے کہ باہر کا اندر اور اندر کا باہر نظر آئے گا۔ وہ نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی فرد بشر کی آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل وہاں تک پہنچ سکتا۔ اس کے ایک ایک درخت کے سائے میں 100 سال تک سوار چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہو۔ خیمے اتنے بڑے ہوں گے کہ 60 میل لمبے، اس کی نہریں جاری، اس کے محلات شاندار، اس کے پھل قریب لٹکے ہوئے، اس کے چشمے رواں، اس میں سیریاں راستہ، جام جگہ جگہ رکھے ہوئے، گدے اور قالین اور تکیے کرینے سے بچھے ہوئے، اس کی خوشی مکمل، ہر طرف خوشبو، ہر طرف ہی خوشیاں، اس کا وصف نہ قابل بیان۔ پھر ہماری عقلوں کو کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں؟ جبکہ انجام کار اس گھر میں داخلہ ہے تو پھر مصیبت زدوں، غم زدوں اور محتاجوں کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں خوشی ہونی چاہیے کہ عاقبت خوش انجام ہوگی۔ انہیں فقر اور فاقہ کا رونا نہ رو کر، مصیبتوں کا دکھڑا نہ سنا کر عمل صالحہ کرنے چاہیے تاکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کی جنت کے مستحق بن جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے جو صبر کیا اس پر تمہیں سلامتی ہو، کیا بہتر ٹھکانہ تمہیں ملا۔ کیا کرنا ہے؟ آپ خوش رہنا ہے۔ کس لیے رہنا ہے؟ جنت الفردوس کو حاصل کرنا ہے؟ صرف تمناؤں سے، خواہشوں سے نہیں۔ طلبگار نہ بنے، خریدار بھی بنے۔ خریداری کے لیے وہاں پہ نوٹوں کا سکہ نہیں چلے گا، اشرفیاں نہیں چلیں گی، وہاں اعمال کا سکہ چلے گا۔ 100 عمل صالحہ کیا ہیں، اس طرف توجہ دیں۔ اس پہ بھی کبھی بات کریں گے، وقت ملے گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو یہ سلسلہ تو اب چلتا رہے گا جب تک زندگی ہے۔ ابھی ہمارا مقصد کیا ہے؟ خوش رہنا ہے، جنت کا سوچ کے ہر چیز سے درگزر کرنا ہے، کنارہ کرنا ہے اپنی جنت کے لیے۔ اعتدال رکھیے گا، ربانیت میں نہ چلے جائیے گا کہ گھر والے مجھے فون کر کے سب ڈانٹنے لگ جائیں۔ آپ امت وسط ہیں، میں نہیں کہہ رہی، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، درمیانی امت۔
اعتدال عقلاً اور شرعاً مطلوب ہے، نہ غلو، نہ زیادتی، نہ افراط و تفریط۔ جو شخص خوش رہنا چاہتا ہے وہ اپنے جذبات، اپنے رجحانات اور خیالات کو کنٹرول کرے، اپنی ناراضگی، رضامندی، خوشی اور غمی، ہر چیز میں اعتدال اختیار کرے، اتنا نہ اس کو آگے لے جائے کہ واپسی ناممکن ہو جائے، کیونکہ حالات سے تعامل میں مبالغہ یا کمی نفس پر ظلم ہے۔ جو حالات ہیں اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ میانہ روی ہر حال میں بہتر ہے، شریعت میزان کے ساتھ اتری، زندگی اعتدال اور انصاف پر قائم ہے۔ جو آدمی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنے خواہشات اور جذبات کے پیچھے چلتا ہے، وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ چھوٹی باتیں اسے بڑی لگتی ہیں، روشن پہلو بھی تاریخ ہو جاتے ہیں، اور اس کے دل میں کینہ، کپٹ اور بغض اور حسد کے مارکے شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ توہمات اور خیالات کے گرداب میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ سبھی ان کے خلاف ہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی نہیں، چلیں رب تو ہے نا۔ دوسرے ان کو منانے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، مٹانے کے لیے سوری، انہیں کوئی منانے نہیں آ رہا، کوئی کارڈ دینے آ جائے تو آپ نے کیوں زحمت کی، گھر کی بات تھی فون پہ ہی کہہ دیتے، کوئی کسی کے گھر ڈراپ کر دے، لو اتنی بھی فرصت نہیں، ان کے گھر ڈراپ کر دیا، ہم کوئی دور تھے نہ دینے آئے، خالی فون کر دے کہ اچھا جی اب تو۔ ایسے لوگ ان کے وسوسے یہ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا ان کے خلاف سازش کر رہی ہے، اسی لیے وہ خوف، غم اور تفکرات کے گہرے ساؤں میں رہتے ہیں۔ شادی پہ گئے، وہ فلاں دیکھا ہے، مجھے کیسے دیکھ رہا تھا، فلاں کو دیکھا ہے وہ کس کے ساتھ بیٹھا تھا، فلاں دیکھا ہے سلام اس نے کیسے کیا ہے، بس ٹوٹل پورا کیا ہے، چھوڑ دیں بھائی سب کو، کون کیا کر رہا ہے، کسی کی پرواہ نہ کریں، خوش رہیں، کوئی شادی ہے خوشی سے جائیں، سب سے سلام دعا کریں، انجوائے کریں، سارے بہن بھائی رشتہ دار ایک جگہ اکٹھے مل گئے ہیں، پھر پتہ نہیں ملیں نہ ملیں، کوئی فوت کی ہے، سب جائیں، سب کو سلام دعا کریں، سب کے ساتھ دکھ شیئر کریں، وہاں بھی سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کل ہم پہلے چلے جائیں، ان میں سے کوئی دوبارہ ہو نہ ہو، ریلیکس رہیں۔ خوف میں مبتلا ہونا شرعاً ممنوع ہے، کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ اور طبیعتاً یہ گھٹیا کام ہے، ہر وقت دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچنا۔ ایسے تو وہ لوگ کرتے ہیں نا جو روحانی اقتدار اور ربانی احکامات سے دور ہوتے ہیں، وہ ہر آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں، یہ بھی قرآن میں آتا ہے۔ لہٰذا دل کو اس جگہ رہنے دیجیے، جن چیزوں کا زیادہ خوف ہوتا ہے وہ ہوتی نہیں ہے، اس لیے خوف زدہ مت ہوں۔ آپ جس چیز کے واقع ہونے سے ڈر رہے ہیں اس کی بدترین صورت کا احتمال ذہن میں لائیے، پھر اس کے قبول کرنے پہ ذہن کو آمادہ کیجیے، اچھا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہ ہوگا تو ہو جائے، اس سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ہو جائے گی۔ تو اتنا نہیں سوچتے، اتنا ذہن پہ زور نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو منائیں، بڑی بڑی خوشیاں خود چلی آئیں گی۔ اسی طرح آپ ان وسوسوں اور توہمات سے بچ جائیں گے جو اس واقعے سے متعلق دل میں آ رہے ہوں گے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، جب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ لہٰذا میری عقل مند بہنوں، میری عقل مند اسٹوڈنٹس، میری تمام امت مسلمان کی بچیوں، خواتینوں اور میرے سمجھدار بھائیوں، سلجھے ہوئے دینی بھائیوں، ہر چیز کو اس کے برابر رکھیے، پلیز بات کا پتنگڑ نہ بنائیے، کیونکہ اس سے بھی انسان خوش نہیں رہتا۔ اس کے آگے کھانا پیش کیا، مجھے نہیں کہا، اس کو اچھی سیٹ دی، مجھے نہیں بیٹھنے کو کہا۔ آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ آپ مائنڈ نہیں کرتے، اس لیے لوگ جانتے ہیں کہ آپ نہیں مائنڈ کریں گے۔ اب دیکھیں ہم اکثر کہتے ہیں اچھا جب میری ضرورت پڑتی ہے تو مجھے کال آتی ہے۔ آپ بتائیں لائٹ چلی جائے ایک دم، کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ماچس کی، یا جو بھی آپ بیٹری آن کرتے ہیں، کس لیے؟ اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے۔ ویسے تو وہ کسی ڈراز میں ہی پڑی رہتی ہے نا، محفوظ، اور جگہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ عین وقت پہ اگر بتی چلی جائے تو یاد رکھنا کس جگہ کینڈل پڑی ہوئی ہے یا ماچس پڑی ہوئی ہے یا بیٹری پڑی ہوئی ہے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ آپ لوگوں کو اچھی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے سب نے، کہ یاد رکھنا کوئی برا وقت آیا، مشکل وقت آیا، دکھ کا وقت آیا، پریشانی کا وقت آیا یا کام کا وقت آیا، جیسے شادی میں بہت سے کام ہوتے ہیں، انگیجمنٹ میں کام ہوتے ہیں، اسے کہنا وہ فوراً کر دے گی یا کر دے گا تو بری چیز ہے۔
آپ تو امپورٹنٹ ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں, جب یاد آتا ہے نا, کوئی کام پڑتا ہے نا, پھر انہیں میرا نمبر بھی مل جاتا ہے. پلیز پلیز اس سے باہر نکلیے, اعتدال سامنے رکھیے, ادھر ادھر نہ بھاگیے, وہمات کے پیچھے, سیراب کے پیچھے نہ دوڑیے, محبت بڑھائیے, نفرت کے سلسلے میں حدیث میں بیان کردہ میزان سامنے رکھیے, اپنے محبوب کو تھوڑا چاہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کبھی وہ تمہارا مبغوض بن جائے گا, اور جس سے نفرت ہے اس سے کم نفرت کرو. ہو سکتا ہے وہ محبوب ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے اور تمہارے درمیان مودت و دوستی پیدا کر دے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ غفور الرحیم ہے. سو غصے میں اتنا نہ بول جائیں کہ بعد میں جب مل کے بیٹھیں تو آنکھیں نہ ملا سکیں, اور محبت میں اتنے نہ میٹھے بن جائیں کہ کل جب غصہ آئے تو کہ اس ٹائم تو بڑی بڑی باتیں کرتی تھی. سمجھ لیجئے کہ اکثر سوچیں, اندیشیں اور افواہیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. سو جب آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے, پہلی چیز ہم نے کیا پڑھی, قسمت پہ راضی رہنا, اور دوسری چیز ہم نے کیا پڑھی کہ ہم نے اوائڈ کرنا ہے ہر بات سے, کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے تو جنت الفردوس کا وارث بننا ہے. اور وہ میڈم فرحت نسیم ہاشمی, اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, سلامت رکھے, ان کو صحت والی زندگی دے. وہ بڑا خوبصورت کہتی ہیں, جنت کی پہلی صبح. اب بتائیں صبح ہوگی نا, کون لوگ ہوں گے وہاں؟ میں ہوں گی؟ آج اپنے آپ سے سوال کیجیے گا, میں وہاں پہ ہوں گی؟ اسی سوال کے ساتھ اپنا لیکچر کمپلیٹ کرتی ہوں. اس سوال کا جواب آپ خود اپنے آپ سے مانگیں کہ جنت کے سارے یہاں سے مرنے کے بعد, جی اٹھنے کے بعد, پلسرات اور میزان اور جس ہاتھ میں مال نامے ملنے ہیں, اور وہ 5 سوال جو آدم کے نہیں ہٹیں گے قدم, کرتے 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 اور پلسرات سے گزر جائیں, بس پھر تو کیا کہنا ہے. اور کرتے کرتے سارے معاملے کمپلیٹ, اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے, اور سارا مجمع ختم, سارا عدالتیں ختم, سب کچھ ختم, اور جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے, کامیاب ہوگے, سرخرو ہوگے, اور پھر صبح ہوگی جنت میں. تو سوال ہے, کیا میں وہاں پہ ہوں گی؟ تو جواب آپ خود تلاش کیجئے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, جو دعاؤں کی طالب رخسانہ ایجاد. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.